السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احادیث قدسیہ، سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ احادیث قدسیہ کون سی حدیث ہوتی ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرمائیں کہ اللہ یوں کہتا ہے اس حدیث میں، تو یہاں پر کیا ہے کہ الفاظ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، لیکن اس کا جو مفہوم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ قرآن کا حصہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن اللہ کے پیغام کو بیان کرتی ہے۔ تو ہم اس حدیث کو پڑھتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے ذکر ہے توحید کی عظمت اور فوقیت کا، جو لائے گا ایک نیکی۔ اب یہ نیچے اس کا حوالہ ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو لائے گا ایک نیکی تو اس کے لیے ہے 10 اس جیسی، اور میں اس سے زیادہ بھی دوں گا، اور جو کوئی برائی کرے گا اس کا بدلہ اس جیسی برائی، ایک برائی کا گناہ ایک لکھا جائے گا۔ اب یہاں پر اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں جو ہیں اتنا ثواب، اور اگر کوئی ایک برائی کرتا ہے تو اس کا ایک ہی گناہ جو ہے وہ لکھا جائے گا، یا میں اس کو معاف بھی کر دوں۔ اور جو کوئی قریب ہوتا ہے مجھ سے ایک بالشت میں اس کے ایک بازو بھر قریب ہو جاتا ہوں، اور جو کوئی ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے مجھ سے میں اس کے 2 ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور جو چل کر میری طرف آتا ہے میں اس کی طرف چل کر آتا ہوں دوڑ کر، اور جو مجھ سے ملاقات کرے گا زمین بھر کر گناہوں کے ساتھ، لیکن اس نے شرک نہیں کیا ہوگا میرے ساتھ کچھ بھی، تو میں اس سے ملوں گا اسی قدر مغفرت کے ساتھ۔ یہی شرط ہے کہ اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں کسی کو۔ اب یہ حدیث جو ہے ہمیں نیکی کا جو ہے انعام، اس میں ہمیں دیا گیا ہے کہ ہر نیکی کا بدلہ نہایت سخاوت سے دیا جاتا ہے، جو عمل سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ گناہوں کی معافی کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، بشرط یہ ہے کہ اس میں شرک نہ ہو۔ ٹھیک ہے، شرک یہاں پر اب ہے کہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن شرک کا جو گناہ ہے وہ اس سے نہیں بچ سکتا کوئی بھی۔ ہاں یہ ہے کہ شرط یہ ہے کہ بندہ دنیا میں ہی توبہ کر لے، ٹھیک ہے، اپنی اصلاح کر لے۔ اس کے بعد اللہ کے قرب کا وعدہ تھا کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف کئی گنا زیادہ قریب آتا ہے۔ اس کے بعد اس میں توحید کی اہمیت تھی، اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنا، اس کی مغفرت اور رحمت کو پانے کی کنجی کہہ لیں، ٹھیک ہے، ضمانت کہہ لیں۔ یہ حدیث ہمیں اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھنے، شرک سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔